اس ویڈیو میں ہم لوگ نظم کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کریں گے اور اہم نظم و نگار جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے UGC نیٹ JRF اردو کے، اور یہ TGT اردو کے بھی حوالے سے بہت اہم سوال و جواب ہے۔ پابند نظم جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ آزاد نظم جو ردیف و قافیہ کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے، اس میں مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بحر اور اوزان کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر نہیں ہوتی۔ پابند نظم جس میں ردیف و قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ آزاد نظم وہ نظم ہوتی ہے جس میں ردیف قافیے کی پابندی سے آزادی ہوتی ہے۔ اس میں مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بحر اور اوزان کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر نہیں ہوتی۔ نظم معرہ جس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی یعنی بنا قافیہ والی نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر ہوتی ہے۔ اردو کے پہلے نظم گو شاعر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ اردو کی پہلی نظم جو ہے وہ بندہ نواز کی چکی نامہ ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز کا تخلص شہباز ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز شہباز تخلص کرتے تھے۔ شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر جعفر زٹلی ہے۔ شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر جعفر زٹلی ہے۔ انجمن پنجاب کا اصل نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا۔ اس کا قیام 1865 میں عمل میں آیا۔ انجمن پنجاب کا اصل نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا۔ اس کا قیام 1865 میں عمل میں آیا۔ پنڈت من پھول انجمن کے پہلے صدر تھے۔ ان کے بعد ڈاکٹر GW لائٹر جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، انہیں انجمن کا صدر بنایا گیا۔ محمد حسین آزاد کو انجمن کا سیکریٹری اور لیکچرر بنایا گیا اور وہ رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ محمد حسین آزاد کو انجمن کا سیکریٹری بنایا گیا اور لیکچرر بنایا گیا۔ وہ رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ انجمن کا پہلا مشاعرہ 1874 عیسوی کو ہوا تھا۔ انجمن کا پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 عیسوی کو ہوا تھا۔ پہلے مشاعرے کا عنوان برسات رکھا گیا تھا کرنل ہال رائٹ کی تجویز پر۔ پہلے مشاعرے کا عنوان جو ہے وہ برسات رکھا گیا تھا کرنل ہال رائٹ کی تجویز پر۔ پہلے مشاعرے میں حالی نے برکھا رود اور محمد حسین آزاد نے ابر کرم عنوان سے نظم پڑھی تھی۔ انجمن پنجاب کے کل 10 مشاعرے ہوئے تھے۔ حالی نے صرف 4 مشاعروں میں اپنا کلام سنایا تھا۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا اور نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالے دلگداز کے ذریعے سے عطا کیا تھا۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا اور نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ عبدالحلیم شرر نے دیا تھا اپنے رسالے دلگداز کے ذریعے۔